اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 69۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ قالوا انہوں نے کہا، ادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے لنا ہمارے لیے، ما کیسا ہو، لونہا رنگ اس کا۔ قالا کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، یعنی اللہ، انہا بے شک وہ، بقرۃن گائے، ایک گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقعن خوب گہرا ہو، لونہا رنگ اس کا، تسر الناظرین تسر خوش کرتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ لیکن پھر وہ کہنے لگے اپنے رب سے پوچھو کہ وہ یہ بھی بتلائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا رنگ پیلا ہو، خوب گہرا پیلا، ایسا پیلا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی خوش ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ بات جو ہے پھر دیکھیں، یہ ابھی ایک واقعہ ہی جا رہا ہے تو اس میں بھی بات تو وہی ہے۔ اگر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا حکم سنتے ہی کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے تو انہیں اتنی تکلیف برداشت کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں نے آپ کو یہ قصہ سنا دیا۔ جو نئی بہنیں آئی ہیں اس گروپ میں وہ سن لیں کہ میں جو اتوار اور پیر کو چھٹی کرتی ہوں، کیونکہ پیر کو مجھے گھر میں کلاس لینی ہوتی ہے۔ تو اس اتوار اور پیر سے پہلے جو میں نے پڑھایا تھا اس میں نے آپ کو پورا قصہ سنا دیا تھا، بچے والا، جس کے پاس گائے تھی اور وہ بچہ کیسا تھا، اپنے باپ کا فرما بردار تھا، کتنا انہیں ڈھونڈنا پڑا، پھر اس کے بعد وہ بچہ گائے بیچنے کو تیار نہیں تھا، پھر اس گائے کے برابر سونا دے کے انہوں نے یہ گائے لی۔ اس قدر یہ سوالوں سے تنگ ہوئے۔ مقصد یہ ہے، بہرحال بات یہ ہے کہ انہیں اتنی تکلیف برداشت کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی نیت صحیح نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ بات ہمارے سر سے ٹل جائے، اس لیے کثرت سوال سے موسیٰ علیہ السلام کو خوب تنگ کیا، لیکن نتیجے میں وہ خود تنگی میں مبتلا ہو گئے۔ قاعدہ ہے کہ قانون اپنی ابتدائی شکل میں بہت سادہ اور سہل ہوتا ہے، مگر جوں آپ سوال کرتے جائیں گے قیود اور پابندیاں بڑھتی جائیں گی اور اس کا دائرہ تنگ ہوتا جائے گا۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اہل مصر کا ایک فرقہ گائے کی تقدیس کے باوجود اسے قربان بھی کرتا تھا، مگر وہ لوگ جو قربانی کے قائل تھے قربانی کے جانور میں بڑی بال کی کھال اتارا کرتے تھے کہ اس کا رنگ یکسر سفید، اس کے پورے جسم پر ایک بال بھی سیاہ نہ ہو، دم بالکل صحیح اور طبی حالت میں ہو، اور دم کے بال پورے سیاہ ہوں، اس میں کوئی دھبا نہ ہو۔ غرض کئی طرح کی قیدیں اور شرطیں انہوں نے لگا رکھی تھی۔ پھر آخر یہ لوگ بھی تو مصر ہی میں رہتے تھے، اس لیے عادتیں ان کی بھی ویسی تھی۔ ممکن ہے کہ انہیں بھی انہی کی صحبت کا اثر ہو۔ بہرحال ان کو بتایا گیا کہ گائے کا رنگ زرد ہو اور خوب شوق کھلتا ہوا، خوش نما، خوش منظر، خوش رنگ ہو، اور بد رنگ، بد نما اور بد منظر نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ جو زرد جوتی پہنے وہ ہر قیمت خوش و خرم رہے گا، اور
اسی جملہ سے استدلال کیا گیا ہے تسر الناظرین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری لفظ اس میں بیان کیا ہے کہ وہ نظروں کو بہت پیارا لگے ہر ایک کی۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ اس قدر شوخ اور گہرا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا گویا سورج کی شعاعیں اس سے اٹھ رہی ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ترات میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے، لیکن شاید عربی کرنے والوں کی غلطی ہو، عربی کا ترجمہ کرنے والوں کی، اب اللہ عالم۔ چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائے بھی انہیں بکثرت نظر آئیں، مطلب جو نشانیاں اب تک بتائیں تو وہ بھی آسانی سے مل گئیں، تو انہوں نے پھر اگلے سوال کرنا شروع کر دیے جو ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے فرما بردار، یکسو، ایک دین اور ایک لائن پہ چلنے والے۔ جب ان کو حکم دیا گیا کہ اے اسماعیل اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو انہوں نے کوئی سوال نہ کیا اور حکم بجا لائے۔ بیٹے کو کہا تو بیٹے بھی تو اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ بھی تو اللہ کے آگے جا کے پیغمبر تھے نا۔ انہوں نے کہا بابا آپ کو جو حکم دیا گیا اسے بجا لائیں، لیکن مجھے یہاں سے دور لے جائیں کیونکہ میری ماں یہ منظر نہیں دے سکے گی، اس کا دل یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں اس بچے نے اپنی ماں کا بھی خیال کیا، اپنے باپ کا حکم بھی مانا اور رب تعالیٰ کا بھی۔ تو وہ لے کے اسماعیل کو دور چلے گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جو بچے تھے ابھی، کہ بابا آپ اپنی آنکھوں پہ کپڑا باندھ لیں تاکہ میرے گلے پہ چھری پھیرتے وقت آپ کو کوئی رنج غم نہ ہو، میرا خون نہ آپ کو نظر آئے، آپ کے لیے آسانی ہو۔ آج وہ بھی سوالات کرتے، اگر اللہ نہ کرے جو بھی، تو شاید پھر کہنا تو نہیں مجھے چاہیے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر وہ اتنے سوالات کرتے بنی اسرائیل کی طرح، تو بیٹے کی ہی قربانی اگر ہو جاتی تو کیا آج مسلمانوں نے اپنے بیٹوں کی قربانی کر سکنا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کوئی مشکل قانون بناتا ہی نہیں ہے، اللہ تو آسانیاں دیتا ہے، اور دین بھی ہمارا آسان ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سوالات کرے تو سوالات اس کو مشکل کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حنیف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم حنیف کے دین پر وہ کتنے شاکر، کتنے صابر اور اللہ کے دین پر چلنے والے تھے، یکسو ہو کر۔ اس پر آپ غور کریں کہ ذرا سا بھی، ذرے برابر بھی وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے۔ وما کان من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔